امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری میڈیسن ہے جو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا جا رہا ہوں وہ دوا ہے ہائپریکم پرفوریٹم۔ ہائپریکم پرفوریٹم کا تعلق دوستو پلانٹ فیملی سے ہے، اور یہ زیادہ تر پلانٹ ایشیا اور یورپ میں پایا جاتا ہے، اور اس پلانٹ کے پھول آپ دیکھ رہے ہوں گے یلو کلر کے، بہت خوبصورت پھول ہیں، اور یہ پلانٹ پھولوں سے ہی اس کی دوا اور پورے پلانٹ کی بھی کشید کر کے یہ تیار کی جاتی ہے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہائپریکم کا زیادہ تر اثر چوٹوں پر ہوتا ہے۔ چوٹوں کی ویسے بھی ہومیوپیتھک میں بے شمار ادویات ہیں، اور جیسے آرنیکا ہے، روٹا ہے، اور بھی کافی ساری ہیں، جیسے جیسے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا نمبر آئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو آپ دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ پورا دیکھا کریں، اور میں یہ شارٹ کر کے ایک میڈیسن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ویسے تو ایک اگر دوا پر لیکچر دیا جائے تو ایک دن بھی سرو ہو جاتا ہے اور ایک دن بھی کم ہوتا ہے، لیکن میں چیدہ علامات، جو خاص مخصوص علامات ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو۔ جو نئے ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو کلینک کر رہے ہیں ان کی رہنمائی ہو، اور جو میڈیسن کے بارے میں کسی اور جو ہے کوئی مسئلہ ہو تو آپ کنٹیکٹ نمبر نیچے میرا آ رہا ہے، آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ اگر درپیش ہو تو دوستو یہ دوا زیادہ تر انجریز اور خاص کر ہاتھوں کی نرو جو ہوتی ہیں اگر وہ درد کریں، کھک جائیں ڈیمپ ویدر میں، عموماً بیک کے نچلے حصے میں اگر کوئی چوٹ لگ جائے تو اس پہ بہت اچھا اثر دکھاتی ہے ہائپریکم۔ ایک میں اور بات بتاتا چلوں کہ ہائپریکم کا اینیمل بائٹس جو ہوتے ہیں اس پر بھی بڑا اچھا اثر ہوتا ہے، جو انسان کو عموماً کاٹ لیتے ہیں، جیسے کہ بلی کاٹ لے، چوہا، گلہری کاٹ لے، تو اینیمل بائٹس کے کاٹنے کے بعد ہائپریکم بہت اچھا اثر دکھاتی ہے۔ 30 پوٹینسی میں اگر آپ ایک ڈوز فوراً بعد لے لیں تو ودن سیکنڈ انشاءاللہ تعالیٰ وہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا ایکسپیرینس میرے پاس اس طرح کے پیشنٹ آئے تھے اور ان کو یہیں پہ کلینک پہ بیٹھے بیٹھے دے دی تھی، تو 2-3 سیکنڈ کے بعد مریض نے کہا کہ مجھے درد میں آرام آ گیا ہے۔ لہذا یہ اینیمل بائٹس میں بھی اچھا کام کرتی ہے۔ اور اب اس کی چند ایک اہم خصوصیات کی طرف میں آپ کو گوش گزار کروں گا، اور اعصاب کے زخمی ہو جانے میں بہت مفید ہے، اور شدید دکھن کا احساس ہو اور اس میں ہائپریکم بہت اچھا اثر دکھاتی ہے اور مفید ثابت ہوتی ہے۔ آپریشن کے بعد کی دردوں میں بھی مفید ہے، اور چوٹ کے بعد آنے والے تشنج میں بھی بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا کہ جانوروں کے کاٹنے سے اعصاب زخمی ہو جانے میں بھی بڑا اچھا اثر دکھاتی ہے، اور اعصاب میں درد اور جلن، سرسراہٹ ہو، بے حسی کا احساس پایا جائے تو اس میں بھی بڑا اچھا اثر دکھاتی ہے۔ ریڑھ کی چوٹ میں بھی مفید ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ریڑھ کی ہڈی کے کسی موڑے میں کوئی چوٹ آ جائے تو ہمارا جو ہے
پیچیٹری گلینڈ میں جو سگنل جاتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور نرو جو ہے پورا سگنل یہاں تک نہیں پہنچائے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے کچھ اعضاء جو ہیں وہ مفلوج ہونے کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں ہائپریکم چوٹ کی وجہ سے اگر کوئی اس طرح کی پرابلم آ رہی ہے نرو میں، تو اس میں بڑا اچھا اثر دکھاتی ہے. اور اسی طرح تکونیہ ہڈی میں بھی چوٹ اگر لگ جائے تو اس کو بھی بڑی اچھی طرح اس چوٹ کو دور کرتی ہے. اسی طرح ہماری اسکل جو ہے، کھوپڑی جو ہے، اس کی ہڈی میں ٹوٹ جائے یا فریکچر آ جائے یا کوئی چوٹ لگ جائے تو اس میں بھی بڑا اچھا اثر دکھاتی ہے. اس کے علاوہ معدہ کی جو علامات ہیں مریض میں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ معدہ میں گولے کا سا احساس مریض کو محسوس ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ مریض کا شراب پینے کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے اس کی. اور اس کے علاوہ دمہ میں بھی خاص کر دھند میں، ڈیمپ ویدر میں، اگر موسم ڈیمپ ویدر میں اگر دمہ بڑھ جائے تو اس میں بھی ہائپریکم دمہ میں بھی اچھا اثر دکھاتی ہے. اسی طرح ڈیمپ ویدر کے ساتھ میں نے آپ کو یہ ذکر کیا ہے کہ گرج چمک کے بعد آنے والے طوفان سے قبل اگر دمہ میں تشنجی دورے پڑتے ہوں تو اس میں بھی بہت اچھا اثر دکھاتی ہے. آپریشن کے بعد مارفیا سے بہتر کام کرتی ہے، مارفینم بھی ہے، اور اس کے بعد اگر ہائپریکم دے دی جائے تو آپریشن کے بعد کے جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ نرو پر بہت اچھا اثر دکھا کر تو ہائپریکم صحت کی طرف جلد گامزن کر دیتی ہے. تو یہ تھی آج کی دوستو میری ہومیوپیتھک ادویہ ہائپریکم. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا اور چند ایک اہم خصوصیات دوا کی آپ کے سامنے پیش کروں گا. تب تک کے لیے ہومیوپیتھ ڈاکٹر ثناء اللہ رانجھا کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.